السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ رچرڈ گرنل جس کی تعیناتی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے جب وہ بار بار پاکستان کے اندر ہونے والے معاملات کی جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر ٹویٹ کر رہا تھا۔ کبھی عمران خان کی رہائی کی بات کرتا تھا، عمران خان کی آزادی کی بات کرتا تھا، کبھی پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کی بات کرتا تھا اور اس جعلی حکومت کے خاتمے کی بات کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو کوئی جعلی آدمی ہے، وہ تو کوئی 2 نمبر آدمی ہے، وہ رچرڈ گرنل نہیں ہے، وہ پیچھے کوئی اور ہے، پیچھے شہباز گل ہے یا پیچھے پی ٹی آئی کا کوئی اور آدمی ہے، یہ پیچھے پڑے ہوئے، یہ ایک جعلی اکاؤنٹ ہے۔ تو آخرکار اس کا انٹرویو آ گیا، اس انٹرویو نے اب تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ انٹرویو حالانکہ 1-2 دن ہو گئے ہیں اس انٹرویو کے آئے ہوئے، کل کا آیا ہوا ہے، لیکن کل بھی سارا دن اس کے اوپر بات ہوتی رہی اور اس انٹرویو نے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ آج بھی سارا دن اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، کل رات کو بھی اسی کے اوپر بات ہوئی، آج بھی سارا دن وہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور یہ کہاں ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہ پاور کوریڈورز کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، پاور کوریڈورز میں، طاقت کے وادی میں۔ گورنمنٹ اس کی وجہ سے بالکل بکلائی ہوئی ہے، پریشان ہے، ان کے دماغ جو ہے بالکل پاگل ہو گئے ہیں، حواس باختہ ہو گئے ہیں، بے ہوشی کے دورے پڑے ہیں، ان کو غشی کے دورے پڑے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون بندہ ہے، کیا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ اہم ترین انفارمیشن اور معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 1-2 خبریں ہیں کہ کس طریقے سے حکومت کے اوپر بھی یہ پریشر بڑھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے، اور ادھر اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو حکومت گاٹے فٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ میں یہ صحیح طرح سے لابنگ نہیں کر سکے، اور وہاں پر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں آ رہی ہے اس کا جو بیانیہ اس کو کیپچر نہیں کر پا رہے۔ دوسرا سینکشنز آ رہی ہیں، اور سینکشنز کے بعد اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بعد یہ پہلے جو سینکشنز آئی ہیں یہ تو ملیٹریلی سینکشنز آئی ہیں، جس کو پاکستان تو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بذات خود ہمیں اس سینکشنز کے اوپر شدید ترین تحفظات ہیں، اور ان سینکشنز کو مسترد کرنا چاہیے جو ملیٹریلی پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یا میزائل پروگرام کے اوپر ہیں، ان کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن یہ گورنمنٹ کو بڑا تگڑا جواب دینا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے یہ یہاں کا فارن منسٹر جو ہے وہ تو کمیٹیوں کے اندر بڑا ہوا ہے، وہ کمیٹیوں کے اندر بڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کمیٹی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کمیٹی کھیل رہا ہے، وہ تو مذاکرات کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی فارن منسٹر کا کام ہے عالمی سطح کے اوپر امریکہ میں جو سب کچھ چل رہا ہے، سینکشنز ہو رہی ہیں، کس طریقے سے ملٹری کورٹس کے اوپر فیصلے، اس کے اوپر جو فیصلے آئے ہیں ملٹری کورٹس کی جانب سے، اس کے اوپر جو رسپانس آ رہا ہے، فارن منسٹر کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ افغانستان میں اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو حالات ہیں، کرم کے اندر جو حالات ہیں، چلیں وہ تو خیر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ان کے اوپر جواب دینا چاہیے، بریفنگ دینی چاہیے۔ لیکن فارن منسٹر اسحاق ڈار کیا کر رہا ہے؟ کمیٹی کھیل رہا ہے، وہ کمیٹی کے اندر بڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر نکلیں، آپ اپنا کام کریں۔ تو اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، 2-3 خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں ایک ایک کر کے شیئر کرتا ہوں۔ اب رچرڈ گرنل جو ہے وہ ان کے اعصابوں کے اوپر سوار ہو گیا، ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہو گیا، نروز کے اوپر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب رچرڈ گرنل کا ان کی کریے اعلان کس طرح ایسا توڑ کریے، سوچ رہے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پر پریشان ہو گیا، گورنمنٹ کے اندر جو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں گے، یہ پاکستان کے اندر ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، ڈیفنس منسٹر کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، کسی محلے کا کونسلر نہیں ہے، اور ڈیفنس منسٹر ہے اس ملک کا، وزیر دفاع۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے رچرڈ گرنل ہے کون، میں تو جانتا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے ان کے اپنے گلے پڑ جانی ہیں۔ آج اگر یہ بات کر رہے ہیں رچرڈ گرنل کو کسی نے انگلش کر کے اگر پہنچا دی نا کہ پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف یہ بات کر رہا ہے تمہارے بارے میں، تو رچرڈ گرنل کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ ابھی ٹھہر جائیں کو ہفتہ 10-15 دن، 20 جنوری تک انتظار کریں، ساروں کے سائن ہو جانے ہیں۔ رچرڈ گرنل جو ہے وہ اسپیشل ایمبیسڈر ہے، تو وہ جب آ جائے گا پھر خواجہ آصف کو بتا دے گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ خواجہ آصف کو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کون ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ بندہ کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ اور ڈیفنس منسٹر یہ بات کر رہا ہے، یہاں پر پاکستان کے اندر بچہ اب گرنل کی بات کر رہا ہے۔ آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، آپ نان پکوڑے والے کے پاس چلے جائیں، دودھ دہی والے کے پاس چلے جائیں، وہ بھی گرنل کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ڈیفنس منسٹر پاکستان کے خواجہ آصف کو نہیں پتہ یہ کون ہے۔ چلیں پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو، جب کو ہفتہ 10 دن آپ صبر کریں۔ کل سے اس نے دیا ہوا انٹرویو گرنل کی جانب سے،
اور اب یہاں پر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ چینل ہی بڑا چھوٹا ہے، اور چینل، یہ چینل ہے کوئی؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی چینل ہے؟ یہ کوئی انٹرویو ہے؟ اور چینل کو چھوڑیں، گولی ماریں اس کو، چینل کو. آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے، ایک تو اس نے ثابت کر دیا کہ میں اصلی بندہ ہوں. ان کو یہ پتہ لگ رہا تھا، ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ربوٹ ہے. ربوٹ بھی نہیں، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والا ہے. تو ان کو ایک تو پتہ لگ گیا رچرڈ گرنیل اصلی آدمی ہے، وہ اصلی شکل و صورت والا آدمی ہے، اور اصل کوئی 50-60 سال کا بندہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لگایا اس کو اپنا اسپیشل ایمبیسڈر، اور وہ خود انٹرویو دینے آ گیا. ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا. دوسرا یہ، وہ کہہ رہے ہیں چینل جو ہے وہ بڑا چھوٹا سا چینل ہے، بڑا تھکا ہوا چینل ہے. تو چینل کو چھوڑیں، جو باتیں کر رہا ہے آپ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر آپ دھیان دیں. اور وہ باتیں یہ کر رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ایک تو عمران خان کو فوراً رہا کریں، عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بند کریں، عمران خان کے خلاف یہ جو آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے، یہ سارا کچھ بند کریں. اس نے تو بلکہ یہ میتھیو ملر کے اسٹیٹمنٹ کو بھی کوٹ کیا. میتھیو ملر نے، آپ کو پتا ہے کہ جو میتھیو ملر ہے وہ اصل میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان ہے. اب سمجھ لیں کہ وہ امریکی حکومت کا ترجمان ہے. تو رچرڈ گرنیل نے اس کے بیان کے اوپر پوسٹ کیا یا ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ میتھیو ملر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، ملٹری کورٹس کا یہ کرنا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے. اب 2 ٹک انداز میں کہیں، فری عمران خان، ریلیز عمران خان. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے رچرڈ گرنیل، اور ان کے گاٹے فٹ ہو گیا اور ان کے گلے پڑ گیا، اور یہ جان چھڑا رہے ہیں اس سے، کسی طرح سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی طرح سے پیچھا چھوڑ دے. لیکن اب وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. ٹرمپ بھی آ رہا ہے، گرنیل بھی آ رہا ہے، اور یہ سارے آ رہے ہیں، اور ان کو لگ پتہ جانا. اور اس کے انٹرویو کے اندر، اب جو انٹرویو دے دیا ہے وہ نہ صرف حکومت کی صفوں میں اس نے ہلچل مچا دی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ان کے اوپر ڈال رہی ہے، حکومت کے اوپر. کوئی عقل کے کام کرو، تو بندے کے پتر بنو، انسان کے بچے بنو، اور اس کو جا کے کاؤنٹر کرو، بجائے اس کے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں. خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر، لیکن وہ آ گیا اور چھا گیا، اور وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے سارے جو ہیں منجی ڈا کے سو جائیں، موجے ماریں، کیونکہ اب ان کا کام جو ہے ہو گیا. انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے اپنا کام دکھا دیا. اب رچرڈ گرنیل اور جو ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے، وہ انسانی حقوق یہاں پر بحال کرے گی، جمہوریت کو بحال کرے گی، آئین اور قانون کی حکمرانی کے مطابق آگے چلے گی، اور عمران خان کے مطالبات اور عمران خان کی رہائی کے اوپر صحیح معنوں میں عمل ہوگا.